أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد پچھلے جمعہ المبارک سورۃ الفاتحہ دا نام سورۃ فاتحہ دا کتنی نام اور انہیں نامے دی وجہ کیا ہے؟ ایک سورۃ الشفا کیوں آکھیا گیا، سورۃ الحمد کیوں آکھیا گیا، سورۃ الشکر کیوں آکھیا گیا سارا. اور سورۃ الفاتحہ دے شروع والے 4 آیات انہیں میں مختصر مفہوم عرض کیتا. آج باقی جنہیں دوسرے آیات سورۃ فاتحہ دا رہن ہونے بارے میں گال کرسا. اللہ تعالیٰ حق سچ آکھن دی توفیق دے وے، آپ سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. قرآن سورۃ فاتحہ دی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفاں اللہ واسطے ہیں جرا تمام جہانے کو پالن والی ذات ہے. الرحمن الرحیم اللہ سے اپنا تعارف کروینا پہ. پہلا تعارف تو ہے کہ میں جہان کو پالن والا کون ہے بھئی؟ اللہ سے ہے کہ میں ہوں. دوسری صفت بیان فرمایا الرحمن الرحیم کہ میں بڑا رحم و کرم کرن والا تے بڑی مہربانی کرن والی ذات ہوں. مالک یوم الدین اللہ سے رحم و کرم نرمی والا معاملہ دسا دے اگو سکو. اے بھی دسا کھڑا اس کے خبردار تیاری کر دے ہوا ہے قیامت تیری دا مالک میں ہوں. اے اللہ سے نے تعارف بیان دیا کرن. بندہ نماز پڑھ دے، نماز دی ہر رکعت جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھو ساری نماز قابل قبول کا نہیں. ہر رکعت سورۃ فاتحہ پڑھتے سے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ دوران نماز اللہ سے کو وعدہ کھڑا کر دے. پہلے اللہ دی تعریف بیان کی تے ابو اللہ سے وعدہ کھڑا کرنے. اللہ سے تو جہان کو پالن والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو قیامت دین دا مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ کہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرے سا کہ تو اتنے خوبیاں دا مالک ہے. یہ کائنات کے اندر بیا اللہ دے مقابلے میں کوئی کہیں. اللہ دی ذات کنے گھٹ، اللہ دے ذات والے خوبیاں، اللہ دے جنہ صفات اور صرف اللہ دے اندر باقی کوئی کہنے. فرمایا کہ عبادت تے لائق بھی تو ہے. علماء لکھے نے کہ عبادت کیا کئی قسم ہے. ایک عبادت قولی عبادت ہے. قولی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تو سا زبان نال اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، نعت خان نعت پڑھ دے، بیان کرنا دو چار گلی دین کا بیان کرنے، یہ سارا قولی عبادت ہے. بندہ اللہ سے نال دوران نماز بندگی دے وچ اللہ سے نال وعدہ کھڑا کرنے. اللہ سے عبادت میں جتنی قسمیں ہیں سارے تیرے واسطے ہیں. تیرے علاوہ کوئی کہیں عبادت تے لائق کرے. عبادت ہے سارا صفتہ تیرے ہیں. ایک قولی عبادتہ یہ بھی اللہ دے نال خاص ہے. اگر کوئی شخص قولی عبادت دے اندر غیر اللہ دی رضا مقصود رکھے نے کہ میں کنے کوئی بے ذات راضی تھی وجہ یہ شرک ہے. اللہ دے نال بندہ وعدہ کھڑا کرنے اساں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرنے ہیں. عبادت کی پہلی قسم قولی عبادتاں. مجھے فرمایا کہ بدنی عبادتاں کو سجا میں جڑا بندہ اپنے جسم دے نال عبادتاں کرے، نماز پڑھتے سے پورا وجود نماز دے وچ شریک ہے نا. جھکتے پہ سے، اٹھتے پہ سے، بندے پہ سے، سارا وجود سر کنے پیرے تک اے بدنی عبادتاں. فرمایا کہ بدنی عبادتاں بھی تیرے واسطے ہیں کہ تساں نماز دے دوران اللہ سے وعدہ کھڑے کرنے سے. کولی عبادتاں جڑا زبان نال وہ بھی تیرے واسطے ہے.
اے بدنی عبادت جڑا اساں جسم دے نال کرنے سے اے بھی تیرے واسطے بیاں عبادتاں فرمایا مالی عبادتاں کیا ہیں تساں سا عشر ادا کرنے سے زکات ادا کرنے سے اللہ دے راستے میں صدقہ کرنے سے قربانی دا موسم ہوئے قربانی دے جانور ذبح کرنے سے اللہ سے کہیں کو ڈھیک دیتے امیر ہے تو وہ غریبے کو صدقہ کرنے دے غریبے کی مدد کر دیتا یہ بھی عبادت ہے یہ گزرے مالی عبادت فرمایا کہ قولی عبادت جنہاں زبان دے نال کرنے ہیں وہ بھی اللہ واسطے غیر اللہ واسطے قولی عبادت جائز کریں بدنی عبادت جنہاں سا اپنے جسم دے نال ادا کرنے سے یہ بھی اللہ دی رضا اسا کو مقصود ہے اسا صرف اللہ واسطے کرنے ہیں غیر اللہ واسطے بدنی عبادت جائز کرنی مالی عبادت یہ بھی اللہ واسطے ہے غیر اللہ دی خوشامد انہی رضا اگر دماغ دل دے اندر آگئی ہے شرک ہے بل بندہ موحد نہیں رہندا اللہ تعالیٰ کو پکا سچا موحد بناوے ایاک نعبدو بندہ نماز کے اندر وعدہ کھڑا کرنے اللہ سے یہاں ہر قسم دی عبادت صرف اور صرف تیری کرے دے سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ فرمایا کہ مدد بھی صرف تے کنو منگتے سے مدد بھی صرف تے کنو منگتے سے عبادت تے لائق بھی اللہ دی ذات ہے دے مدد منگڑ اے بھی اللہ کرے منگڑا ہون اگر کوئی شخص غیر کنو اللہ دے علاوہ کنو مدد منگتے ایک مدد اے ہے جنہی دنیاوی اسباب دے تحت ہے تو میں بیمار تھے سے ڈاکٹر کول گئے سے دوائی گھیدے سے طبیعت ٹھیک تھی گئے اے ایک دنیاوی اسباب دے تحت جائز ہے جات گھا کپی کرن کوئی بیا بندہ لگتا ہے غصہ کی دن گنڈنی سیر دے رکھوا چاہ اے ہم دنیاوی لحاظ نال اے دا ہے غیر اللہ کنوی بندہ مدد حاصل کر گھندے ایک کہ جنہی اسباب کنے اٹھتے ہیں کیا مقصد اسا کہیں اللہ دے علاوہ کوئی ولی دے کول گئے سے تو سا کو پوتر دے ایک پوتر دینا اللہ دا کام ہے ہون اسا ہی دنیاوی سبب کرے اتے ٹاپ گئے سے دنیاوی سبب دا اے ہے نا اسا بیمار تھے سے دوائی گھن گئے سے اسا کو پیسے کی ضرورت ہے دوست کنے پیسے چاہ گئے سے گھا کٹی کھڑے بے بندے گزر دے گھنڈی سیر دے جا رکھا اے ہیں تو آنے سارے دنیاوی لیندن اے ہے کچھ کنے مدد جائز ہے ایک اوہے جنہ دنیاوی اسباب کرنے ہوتے ہیں بندہ کچھ نہیں کر سکتا جی چیز کو بندہ کچھ نہیں کر سکتا وہ کو خدا کر سکتا ہے اللہ دی صفت ہے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ سے اپنا تعارف بیان فرمایا کہ میں اللہ دی ذات یہ سمی باعزت باعظمت ذاتا جنہی میں ہر چیز کرر دے قادر ہے نہ تھی وانا لیکن اللہ دی ذات کر سکتی ہے مخلوق اللہ دی محتاج ہے اللہ دے حکم دے بغیر کوئی بندہ کچھ ہی نہیں کر سکتا تو جنہی اسباب کرے اٹھتے ہیں بندہ مدد منگے وال صرف اور صرف اللہ دی ذات کرے اللہ دے علاوہ کوئی بندہ وہ مدد نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص اسباب کرے اٹھتے ہیں مدد کھڑا مندے پیر کول گیا کھڑے ولی کول گیا کھڑے کہیں کول گیا کھڑے پتر دے یہ شرک ہے جائز کا نہیں ہے حرام ہے قرآن دی آیت پڑھتا بیان دوران نماز تسا آسا اللہ سیدنا الفادہ کھڑے کرنے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہر قسم دی عبادت تے لائق بھی تو ہوئی ہر قسم دی مدد مدد جیسا طے کرے منگسو دوران نماز اسا وعدہ کرو نماز ختم تھا یہ وقت وانجا سا اگر کوئی نہیں کولی عبادتہ شروع کرنے ہوں جسمانی عبادتہ شروع کرنے ہوں کہیں کرے ایسا مددہ منگو جنہ شریعت سا کوئی جادہ نہیں دے دے انہا مطلب دا یہ تھیا کہ اسا دوران نماز اللہ سینا جھوٹ بولے سے اللہ سینا اسا کوڑا وعدہ کیتے سے بندہ دا جان دے بندے دے دماغ دے وچ اگر شرک ہے وہ پڑھتا ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کر سکتے فلاں یہ کر سکتے نماز پڑھتا کھڑے اٹھا پڑھتے ایاک نعبدو و ایاک نستعین نماز پڑھنے کے بعد والا کہیں کہ مدد گھنڑ گیا کرے ایسی جنہی دنیاوی اسباب کرنے ہوتے ہیں انہا مطلب ہے دوران نماز دوسرا سا کیا کرنے کرنے اللہ بنا جھوٹ بولنے لگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو پکا سچا معاہد بناوے ایاک نعبدو و ایاک نستعین فرمایا اہدنا الصراط المستقیم بندہ اللہ سے دعا مانگ دے اللہ سے
سکو سیدھے رستے دے اتے قائم دائم رکھ، سکو سیدھے رستے دی ہدایت عطا فرما۔ مفسرین حضرات تفسیر دے اندر ہدایت کے دو قسمہ لکھے رہے، ایک ہدایت نہ ہے اِساء للمطلوب، ایک ہدایت نہ ہے اراءۃ الطریق۔ اراءۃ الطریق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ فرض کیتا تو کچھ سمجھاون واسطے اتھائی ایک بندہ ہے وہ آدھے کہ میں پل فروخ آباد لینا چاہنا، ایک بندہ آدھے چلو ٹھیک ہے میں تیرے لئے موٹر سائیکل چڑھ بنا جلوں آپ پل فروخ آباد، تو ہی پہنچ بنی میں نہیں پہنچ بنا، دیکھو رستے دا رستہ ہی پتہ چل ویسے میں بھی پہنچ ویسا میرا کام ہے۔ ایک بندہ اتو رستہ دسے دے ہوگا اے روڈ چاول اتو چوک پٹھا چاول ای کروں کرول اے سیدھی روڈ وال تو فروخ آباد پہنچ، جرا بندہ اتو رستہ دسے دے نا رلے ٹور دے نہیں ویدا یہ کو سنن اراءۃ الطریق۔ ایک بندہ وہ ہے جرا بندے دی نلی پکڑنے سیدھا گھندی بنا دے یہی فروخ آباد، یہ کو سنن اِساء للمطلوب۔ حضور علیہ السلام امت واسطے ہدایت کا ذریعہ بن دیا اور یہ ہدایت اراءۃ الطریق ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں دی باہر کرے پکڑ دے کو جنت کنا گھر میں سر، حضور علیہ السلام دا فرض تبلیغ کرنا، مثال دینا میاں نماز پڑھ سے جنت مل سے، نماز کنا پڑھ سے جہنم میں سے، پیو ماں دے حقوق ادا کر سے جنت میں سے، پیو ماں دے نافرمانی کر سے جہنم میں سے، سچ بولے سے جنت میں سے، جھوٹ بولے سے جہنم میں سے۔ حضور علیہ السلام نے سارے کو سب دسائن ہے، ساری شریعت سے کو بالکل واضح طور پر ایک ایک چیز سے کو دسا دے گا۔ حضور علیہ السلام سارے واسطے ہدایت کا ذریعہ اور یہ ہدایت اراءۃ الطریق ہے، اور اللہ دی ذات جڑی ہدایت نے بنا لیے اے اِساء للمطلوب ہے۔ اللہ اگر کہیں کو چاہے جو ہن بندہ کہیں دی باہ پکڑ دے فروخ آباد بن کھڑا ہے، اللہ دی ذات اے اِساء للمطلوب ہے، اگر کہیں کو چاہے جنت پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام دا سکا چاچا ہے ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا والد ہے۔ حضور علیہ السلام دی اے شخص بڑی خدمت کی تیز، حضور علیہ السلام بھی دنیاوی لحاظ نال اپنے چاچے کی عزت کریں گے۔ اگر کئی قسم کا کفار مکہ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی غلط فیصلہ کرنا نا ابو طالب سامنے آونا خبردار میرے بھتریجے کو ہاتھ لائے ہوئے تو میں ہاتھ کاپنے سن۔ حضرت ابو طالب ہر قسم دا حضور علیہ السلام دا خیال کیتے لیکن حضور علیہ السلام دا کلمہ کا نہیں پڑیا۔ وفات تا وقت آ گئے، موت تا وقت ہے، حضور علیہ السلام گن چاچے کو ابو طالب کو اکنے ابو طالب ہون بھی کلمہ پڑھ چاہ، حالانکہ موت تے ویلے کہیں دی کوئی توبہ قبول کا نہیں، ایمان قبول کا نہیں، جنہے والے موت علی کیفیت جاری تھی وجہ، جنہے والے سہا اکھڑ وجہ، ہون نہ کوئی توبہ قبول ہے نہ ایمان قبول ہے۔ اگر کافر ہے ہی حالت کے اندر ایمان کے نوے ایمان قابل قبول کا نہیں۔ فرعون جرہ ہے، فرعون اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دریا دے اندر غرق تھے دو چار ہوتے لگے ولد آل آنا وقت آسیدہ ود آمنتو بربی موسیٰ و ہارون۔ فرعون دے میں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دے رب دے ایمان کے نانا جلے دو چار ہوتے لگے نا ول طبیعت ٹھکانے آئی ہے، ادھے میں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دے ایمان کے نانا اللہ دا قرآن دے آمنتو بربی موسیٰ و ہارون ہوتے کو ایمان کے نانا توفیق ملتی بجرے ہوتے لگے پہلے نہ تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ کتاب دے اندر لکھا ہے فرعون بلند و بالا عمارتاں کھڑیاں کر دے آسمان دی طرف تیر چلے دا، وہ اللہ دی قدرت وہ واپس خون دے نال بھرے ہویا میرا، اور فرعون دا نعوذ باللہ میں تورے خدا کو قتل کر دیتے، میں ایسا بڑا ظالم بندہ ہے جنہوں نے اللہ سے پکڑے سے دو چار ہوتے لگے ان والا دے آمنتو بربی موسیٰ و ہارون، میں ہون ایمان گیا نا فرمایا آل آنا وقت سی تا قبل وکنتا من المفسدین، ہون تیرا ایمان قابل قبول کا نہیں، ہون تی زمین اندر فساد مت لی جن لے موت وقت ہے ہون تو میں ایمان گیا نا۔ لیکن حضور علیہ السلام اپنے چچا کو آدھے بیٹن اے حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، فرمایا کہ تو ہی موت تے ویلے بھی اگر کلمہ پڑھ گئے کل قیامت اللہ میں محمد رسول اللہ تک جنت گھن جل سا، اللہ دی دربار اندر سفارش کرے ساتھ کو میں جنت گھن جل سا اگر تو ہی ویلے بھی کلمہ پڑھ گئے۔ ابو طالب کیا کہ
حضور علیہ السلام کو کتابیں دے اندر عربی جملے ملدن ابو طالب آکھے میں کو 100% نہیں 101% یقین ہے تو اللہ دا سچا رسول ہے اور تو او مبارک ذات ہی تیرے چہرے دی نورانیت دی وجہ کنے اللہ بارشاں نازل کرد ہے اگر ای زمین دے اوتے قحط آوے تیرے چہرے دی وجہ کنے اللہ قحط سالی دور کر دے تو بڑی بابرکت ذات ہے لیکن میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا میں ایمان نہیں گھننا حضور علیہ السلام پوچھنے وجہ کیا ہے کیوں ایمان نہیں گھننا جواب دے دے قیامت علی جرے کفار مشرکین بڑے بڑے کفار بڑے کھڑے ہو سنے بل میں ابو طالب کھڑا ہو سا تو سامنے جنت گھن میں سو بل قیامت علی بڑے بڑے کفار اگر میں کو میڑھا دے ونچا میاں موت تے میرے وال تو ڈر گیا ہمیں موت تے میرے ڈر گیا ہمیں میں ہی شرمندگی کو میں قیامت علی برداشت نہیں کر سکتا ایسی بے وقوفی ساری زندگی جہنم کو بندہ برداشت کتنی کھڑے کفار و مشرکین دے سامنے شرمندگی کو برداشت کرنے کیتا حضور علیہ السلام دا وڈا روح ہے کہ میرا چاچا کلمہ پڑھے ان جان جنت وجہ جہنم کرے بچے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت اے میٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی تو کہیں کو ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت دینا میں خدا دا کم ہے انک لا تہدی من احببت جنرل تو آکھے کہ جنرل میں کو پیارے میں انہیں جان کو بچا کے نہ ہدایت دینا میرا کم ہے تیرا کم ہے صرف تبلیغ کرنے والا اراد الطریق جنت کا راستہ دکھا لے والا حضور علیہ السلام سارے واسطے ہدایت کا ذریعہ بن دیں اور اراد الطریق حضور سے کو جنت کا راستہ دکھا دیں جہنم کا راستہ دکھا دیں زنا کرے سو چغل خوری کرے سو پیو ماں دینا فرمانی کرے سو پیو اگر اولاد دے حقوق کھاسے کوئی بندے دا کوئی حق کھا دے سے نماز نہیں پڑھ دے روزہ نہیں رہے اس سارے چیزیں حضور نے ساتھ گئے میاں گناہ ہے لیکن جہنم کے میں سے نیک ہے لیکن تو کو جنت کے میں سے حضور سب نے ساتھ گئے باقی اسال المطلوب کے کہیں دا حق پکے دے جنت کے میں نہ ایک خدا دا کم ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سا کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرما صراط المستقیم دی قرآن نے اندر تفسیر بیان تھی کہ صراط المستقیم کرے کیا مراد ہے فرمایا ایک دا ہے کہ ہی کرے مراد خود قرآن پاک ہے کہ اللہ سیاں سب ہی قرآن دے ہوتے پابند فرما اگر آج دے زمانے دے اندر امت 100% قرآنی احکام دے چل پوے جنتی ہے صراط المستقیم کرے مراد قرآن پاک ہے دوسرے نمبر دے فرمایا حضور علیہ السلام دے ذخیرہ احادیث ہے حضور دی حدیث دے مطابق قرآن دے مطابق حدیث دے مطابق بندہ زندگی گزارے اور حضور علیہ السلام دے ایک حدیث ہے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین حضور علیہ السلام فرمانے میں اپنی امت کو کہ تمہارے ہوتے لازم ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے دے عمل کرو اور میرے جو خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین انہیں دے طریقے دے بھی عمل چا کرو تو کامیابی ہے حضور علیہ السلام فرمانے اصحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ جو رہنے ستارے دی مانے دن انہیں وجہ دوسرا کوئی ایک صحابی کو پکڑ گی دو ایک صحابی دی زندگی کو اپنے مستے نمونہ بنا گی دو ہنوں تے عمل شروع کر دو تو کو جنت ہے پچھا دے سکتا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ تعالیٰ کن بندہ نماز اندر دعا کرنے اے اللہ سب کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم اگو ہی سیدھے رستے دی تفسیر بیان تے کھڑی ہے کیڑا سیدھا رستہ فرمایا او سیدھا رستہ او لوگے دا رستہ جنہیں دوتے تو انعام کی تھی ایسے لوگ دا دنیا تو گن جرے نیکیاں کر دیں اللہ سی دنیا دے اندر انہیں دی زندگی دوتے نعمتہ جاری کی تھی قرآن دی آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم اے او لوگ جنہیں دوتے اللہ نے انعام کیتے کیرے من النبیین پہلا گروہ انبیاء دا گروہ ہے من النبیین فالصدیقین فرمایا دوجا طبقہ صدیقین دا طبقہ ہے والشہداء فرمایا تریجا گروہ شہداء دا گروہ ہے چوتھا والصالحین فرمایا چوتھا گروہ صالحین دا گروہ ہے یہ چار گروہ ایو سمجھ اللہ سے دنیا دوتے انہیں دوتے اپنے انعامات کی بارش نازل کی طرف پہلا انبیاء دا گروہ دوجا صدیقین دا گروہ تریجا شہداء دا گروہ چوتھا صالحین دا گروہ
بندہ نماز دے اندر دعا کرنا منگتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی طرف چلا، گویا کہ اساں اللہ سے کہنا یہ دعا کرنا منگتے اللہ سے کو انبیاء دے طریقے دے مطابق چلا، صدیقین دے طریقے دے مطابق چلا، شہداء اور صالحین دے نقش قدم چلن دی توفیق عطا فرما، اے اب دعا کرنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا انہیں لوگوں دے رستے دے نہ چلا المغضوب علیہم جنہیں دے ہوتے تیرا غضب اور قہر نازل تھے، ولا الضالین اور فرمایا انہیں لوگوں دے رستے کنوی سا کو بچایا جرے لوگ گمراہ تھی گئے۔ اللہ سے جی قوم کو علم بھی دیسنا بندہ علم دے مطابق صحیح مانے عمل چا کی دیس اے دا ہے کامیاب۔ اگر اللہ سے کہیں کو علم نہیں دیس اور ہوں اپنے علم کو غلط رستے دے اندر لیس، اے اللہ دے قہر دا مستحق ہے۔ کل قیامت علی اللہ تعالی علماء کنے علم والے کنے سوال کرے سے کہ میں جو تا کو علم دیتا ہم سدھا سدھا عوام تک پہنچایا ہوئے یا دے دو چڑن کر دیتا ہوئے، فرمایا جنہیں دین کو پھڈا ڈنگا کر دے عوام کو پہنچانے نا، کل قیامت علی جہنم دی کینچے دے نال ایو سمے خطیبے دا واچھاں کٹیا ہوئے سر۔ حتیٰ کہ اے بھی روایت ہے کہ پیشاب والے رستے وچوں آندرا باہر نکلے پہ اسن جہنم دے وچ ایویں گول چکر کھڑا مرے نہ اسے۔ علم اللہ دی امانت ہے، جرا صحیح پوچھے سے اللہ انعام دے سے، جرا دین کوئی ڈنگ چڑنگ دیتے سی عوام کنے مال بٹورن دے چکر ہے یا کئی قسم دی کوئی لالچ ہے نہ جائز کم کو جائز قرار دیتی گڑے۔ اللہ سیوان دسنے کہ مالک یوم الدین قیامت دین میں مالکہ سدھا وال میرے کول آسنا وال حساب کتاب دا پتہ لاگا سا۔ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی سوال کی تس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ او لوگ جنہیں دوتے اللہ دا غضب نازل تھے یہ کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ السلام فرمانے اے یہودی لوگ ہیں۔ یہ جنہیں یہودیاں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت اللہ سے انہیں کو بڑا علم دیتا ہے، انہیں دے اندر کافی اہل علم لوگ موجود ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام دے نبوت اعلان کرنے تو پہلے کافی سارے یہودی حضور علیہ السلام کا تعریفاں کرنے ہیں۔ قرآن کے اندر یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، گویا کہ وہ اپنے پترے کنو بھی حضور کو زیادہ جان دے ہیں، پیو ماں کنو بھی زیادہ جان دے ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام اعلان کیتے ہیں اے یہودیاں دے وچوں کوئی بندہ کلمہ کا نہیں پڑھا، صرف 7 علماء لکھے نا یہودیاں دے 7 علماء حضور دے ایمان گرن، باقی سارے منکر تھی گئے۔ اللہ سی علم نہ دیتے سی، علم دے عمل جو کرنے کی تھا، اور قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی ہے غیر المغضوب علیہم، اے یہودی اور لوگن جنہیں دوتے اللہ دا قہر نازل تھے۔ ولا الضالین، ظالم دمانا ہے گمراہ، فرمایا کہ جی لوگیں کو علم کہنی، جنہیں لوگیں کو علم کہنی بغیر علم دے وہ لوگوں کو واض و نصیحت شروع کر دینا، بغیر علم دے اگر واض و نصیحت شروع کر دینا بل عوام دے گمراہی پھیل سے علم کا نہ پھیل سے۔ حضور علیہ السلام کو سوال کیا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین کنو کون لوگ مراد ہیں؟ حضور علیہ السلام جواب دیتا ہے ان کنو نصارہ دے لوگ مراد ہیں کہ انہیں دے کول علم کہنی لیکن ان من کھڑا دین دے وچ لئی پین گالے، دین کو ودھائی پین۔ ساری امت کے اندر بھی رواج شروع کیا کھڑے جنہاں چیزاں نہ فرضن نہ واجبن اساں انہیں کو دین دا اہم جزو قرار دیتی کھڑے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سارے کو ہدایت عطا فرمائے، میرے کو بھی تو آپ کو بھی سارے کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث سے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ دے صفت ہے نا، اللہ دے 99 نا لکھے ہے۔ اللہ رزق دینے والی ذات ہے، اللہ دی ذات مختار کل ہے، اللہ دی ذات علم غیب رکھن والی ہے۔ اس سارے صفتاں قرآن دا ورقہ کھولنا پہلے ورقے دے اللہ دے 99 نا لکھے کھڑے۔ حضور علیہ السلام فرمانے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر خدا لیا صفتاں پیدا کرو۔ کیا مطلب؟ اس سورت فاتحہ دیتا میں مختصر عرض کراں، سورت فاتحہ میں جو سب کو کئی قسم دے سبق مل سکتا ہے۔ الحمدللہ
فرمایا تمام تعریفاں اللہ واسطے ہیں. بندہ ایسے کم کرے، اس سورہ فاتحہ آپ کو سبق ملتا ہے. سورہ فاتحہ جو بندہ ایسے نیک دے چنگے کم کرے، اللہ دی صفت نا سارا جہان کی تعریف کرے دے. بندہ نیک دے چنگے کم کرے دا انہیں بھی علاقے والے سارے تعریف کرے دے. حضور جو فرمائے نے اپنے اندر خدا نے صفتاں پیدا کرو. تساں سا اگر نیکی دے کم کرے سو لوگ تعریف کرے سن. اگر تساں سارے اندر خامیاں موجود ہیں وہ لوگ لانتا دے سن، ہمسائے والے تنگ کو سن، پتہ نہیں کتھوں نازل تھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ پر سارے کو ایو سمے کم کرنے دی توفیق. بندے دا مقصد یہ نہ ہوئے کہ میں نیک کم کرنے پہ لوگ تعریف کریں. بندے دا مقصد اللہ دی رضا ہوئے. لیکن نیک کم دی وجہ کریں لوگ تعریف کریں. الحمدللہ رب العالمین اللہ دی دوسری صفت فرمایا کہ تمام جہانے کو پالن والی ذات ہے. کافر ہے وہ کو بھی رزق ملنا پہ، مشرک ہے وہ کو بھی رزق ملنا پہ، مومن ہے وہ کو بھی رزق ملنا پہ، فرما بردار ہے تاں بھی روٹی کھانا بیٹھے، نا فرمانے وہ کو بھی روٹی ملتی پی ہے. رب العالمین فرمایا تمام جہانے کو پالن والی ذات اللہ دی ہے. اگر اللہ سے تو آکو سا کو مال دیتے سارے گھر دے کونے دے اندر غریب لوگ دے گھر ہے. اللہ سے سا کو ڈھیک مال دیتے اسا غریبے دی مدد کرو. ایک صفت پیدا تھی سے تفسیر مکی ایک کتاب جنا ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے مولانا مکی حجازی دامت برکات اللہ علیہ. انہیں اندر ایک عجیب واقعہ لکھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ کی دربار دعا کی تنے اللہ سیاں تیری صفت رزاق ہے، تو یہ کائنات تے ہر بندے کو کیا ہر مخلوق کو روٹی دینا پہ. پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہے روٹی ملتی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دعا کی تنے اللہ سیاں جی وستی دے اندر میں رہنا نا ہی وستی وستے صفت رزاقیت میں کو دے ہی وستی کو روٹی پانی میں کھوانا. تفسیر مکی مولانا مکی حجازی صاحب کی کتاب سورت فاتحہ کی تفسیر دے اندر واقعہ لکھا گیا. اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں لوگ امیر ہیں انہیں کو رزق نہیں دیتا، جنہیں لوگ غریب ہیں انہیں کو رزق تقسیم کیتے ہیں. رزق تقسیم کر دے اور رات تائیں میں چکر لینے ودن رات تا چکر لینے ودن دیدن کہ ایک بندہ ایو سمجھ رہا نشے دی حالت تے اندر ہے اور انہیں دماغ دے ہوتے خمار ہے اور غلط بےہودہ گالی کرنا بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سنے نے وہ گالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بندے کو سنڈے نے وہ کنے پوچھے نے کہ تو ایک کیا کی تھی اور اس سے کہ میں نشے دی عالم دے اندر میں نشے دی حالت دے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام وار نہیں دیتے نے خبردار ایندہ والا نشہ نہ کرے نہ میں تیری روٹی بند کر دے سا میں تیری روٹی بند کر دے سا. دوبارہ وہ بندہ نشے دی حالت دے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بندے کو سننے نے پوچھے نے وہ آکے کہ میں نشے دی عالم دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر رزق دیمن بند کر دیتا ہے، روٹی دیمن بند کر دیتا ہے. اللہ دی طرف وہ وحی نازل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اے موسیٰ ایک جرے والے دا تو رزاق بڑی نشہ کرے دا کھڑے اے دا جرے والے دا میں رازقم والدی ہے بندہ نشہ کرے دا لیکن میں دا انہی روٹی بند کرنا کیتا تے کو کون اختیار دیتے اس کہ تو انہا رزق بند کی دکھڑی. مقصد ہے کہ دنیا دے اندر کوئی فرما بردار ہے یا نہ فرمانے اللہ سی روٹی دے نہ کھڑے لیکن قیامت اللہ حساب دے ہونا بس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے میں تھوڑا آگو دیکھیں ایک عورت دعا بیٹھی کر دی ہے اللہ سیاں میرا نما بال ایک پیدا تھے میرے سینے دے اندر کھیر کا نہیں میرے سینے دے وچ کھیر اتار دے تاکہ میرا بال جرہ بکھا نہ رہے راضی رہ دے کھیر پیوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ نے دربار سجدہ ریزتن اللہ سے نے دعا کی تنے اللہ سیاں صفت رزاقیت صرف تیرے واسطے ہے تے کو چھک دیئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کنے معافی منگے
اور فرمایا کہ یہ وسطی دا رازق بھی تو ہوئی اے لوگوں کو روٹی پانی دیون رزق والی صفت اللہ دے کول ہے الحمدللہ رب العالمین فرمایا الرحمن الرحیم اللہ دی ذات وہ ہے جڑی بڑی رحم و کرم کرن والی ذات ہے بڑی نرم فرمایا کہ اللہ دی صفت ہے کہیں نہ رحم کرنا شفقت کرنا بندہ کو اپنے اندر اپنا ہے اپنے ہمسائیں دے نال نرمی اختیار کرے چھوٹے دے اوتے شفقت کرے کتاب دے اندر واقعہ ملا ہے بنی اسرائیل دی قوم دی کنجری عورت بدماش فرمایا کہ سفر کرے دی پہ سفر دوران سفر دریائی علاقہ ہے کافی سفر پیدل جرے لکار کی دسنا ہے کو ترہ لگی ہے بڑی ترہ لگی ہے ٹکا دی بلا ڈٹھے سی ڈوڑو کھو تلاش کی تے گھوڑ دا نل کے بورن پہلے کھو ہونا کھو تلاش کی تے ہے کھو کھڑے اتھو نال وچ کوئی بوکا شوکا کہنی پانی کڈن کی تے اتھا جڑے ویلے گئی ہے ڈٹھس کے کھو دے کنارے دے نال ہے کتے دا بچہ بے کتے دا بچہ انتہائی تری ہے تے سنی زمین ہوکو لکیندا پہ ترہ دی وجہ کرے وہ عورت نے اپنے سر دا دوپٹہ لہا دے اچھا یہ تو ایک گالی معلوم تھی کہ پہلے وقت کے کنجریاں میں اپنے سر دا گلہ پہنیا اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمایا ساری مامی بہنیں کو فرمایا کہ اپنے سر دا گلہ لہا دے کھو دے میں سکے پانی دا پسا دے وال کتے دے منہ نپیڑے سے پانی کتے دے منہ پانی کے ترہلت تھے وال کتا حشاش بشاش تھی گئے ٹوران لگ گئے بلا بعد دے اندر آپ بھی پانی پیتے سے حضور علیہ السلام فرمانے کل قیامت علی اللہ تعالیٰ ہی کنجری دی ہی گال دی وجہ کے نہیں بخشش کر چھوڑے سے یہ چھوٹیا موٹیا نیکیاں بھی بعض دفعہ بخشش تا سبب بن میں نے حضور علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھے نکڑن صحابہ کو نماز پڑھے نکڑن نماز پڑھے نے ہوئے کہیں ملے اگو دے تھی امدن کہیں ملے پچھو دے تھی امدن نماز دے مکے صحابہ پوچھنے یا رسول اللہ آج نماز پڑھا ہے بڑی عجیب طریقے نہ نماز پڑھا ہے کہیں ملے اگا چلے میں دے آوے کہیں ملے واپس پچھا میں دے آوے حضور علیہ السلام فرمانے کہ میں ہی نماز دے دوران جنت دا بھی معائنہ کیتم جہنم دا بھی معائنہ کیتم فرمایا کہ جنت تے میوہ جات میرے سامنے اتنا قریب آگئے دوران نماز میں اگو دتیاں شہر میں بھان گنا تروڑ دے میں میوہ جات کھا سکا اور جہنم دا منظر میرے سامنے پیش ہے صحابہ پوچھے رہے جہنم دے تسا کیا منظر بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام فرمانے جہنم دے اندر مہک ایو سمی عورت کو بیٹھم جی کو سخت قسم دا عذاب ملدا پہ اور ان عورت دا گناہ اے ہے کہ وہ گھر دے اندر ایک بلی کو پالیس گھر دے اندر ایک بلی کو پالیس بل بلی بعض دفعہ گھر دے نقصان نہیں کرنے دے جو ککڑی وغیرہ کھا گئی کہیں قسم دا کوئی نقصان اور بلی وہ عورت دا کوئی نقصان کر دیتے تھے فرمایا کہ وہ عورت بلی کو گھر دے اندر بدھی کھڑی رہ گئی ہے وہ روٹی پانی کین سی سکیا حتیٰ کہ وہی بھوک دی حالت کے اندر مر گئی ہے کہ اللہ دی ذات واللہ عزیز ذو انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ میری صفت رحم و کرم والی ہے تو میری صفت انتقام اور بدلہ گھنن والی بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت والی صفت عطا فرماوے اگر اللہ تعالیٰ دی صفت قہار کنے کجا والی کوئی نہیں بچدا حضور علیہ السلام فرمانے ہی عورت کو جری بھوکی بلی کو مارے سے بلی کو بدھی کھڑی ہے نہ پانی دیتے نہ روٹی دے مار گئی ہے فرمایا ہی وجہ کرے وہ عورت کو جہنم دے اندر عذاب ملتا ہے الرحمن الرحیم چھوٹی مخلوق ہے بڑی مخلوق ہے ایسا کو رحم کرنا چاہیے فرمایا من لا یرحم لا یرحم جرا بندہ کہیں دے رحم نہیں کرے دا کل قیامت علی انہوں تے رحم کہنا کیتا ویسے جرا دنیا دے بڑا سرغنہ بنا کھڑے کہیں دے کوئی رحم نہیں کرنا فرمایا قیامت علی بندے دے رحم کہنا کیتا ویسے اللہ تعالیٰ آپا کو شفقت علی جریہ صفت اپناون دی توفیق دے خدمت خلق کرن دی توفیق عطا فرماوے ہی خدمت خلق دی وجہ کرنے پتہ نہیں قیامت علی لکھاں دے ارباں لوگ جنت دے رسن اللہ تو اپنے کو عطا فرماوے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے قیامت تنیدہ میں مالکاں قیامت تنیدہ میں مالکاں فرمایا فمن یعمل مسقال ذرۃ خیر یرا
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جڑا بندہ ایک ذرے دے برابر نیکی کر دیا سے تاوی بدلہ مل سے جڑا بندہ ایک ذرے دے برابر برائی کر دیا سے تاوی کو بدلہ مل سے اللہ دی آیت نے فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ تعالیٰ دی ذات نا انصافی کرن والے نال محبت کا نہیں کرے دا جڑے لوگ نا انصافی کھڑے کرن دنیا دے اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں نال محبت کا نہیں کرن دی مالک یوم الدین اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قیامت تے دین میں مالک ہاں اور اللہ دی ذات کنے وڈا کوئی انصاف والا ہے یہ کائنات کے اندر سب کرے زیادہ اللہ دی ذات عدل و انصاف کرنے والی ہے حضور جو فرمانے کہ اللہ دی صفتاں اپنے اندر پیدا کرو ول آپا کوئی انصاف کرنا چاہیے نا قیامت علی ایک چیز دا آپا حساب لینا ہے اگر کہیں نہ نو گھانا لیا برابری کا نہیں ظلم میں کہیں دے چھی پوترن ایک کو بڑا پیار دیتی کھڑے بڑا مال دینا کھڑے پنجے کو محروم کی کھڑے حساب دینا پسے کہیں کو اللہ سے پوتر دیتے سے بھلا رلے دھیاں بھی دیتے سے چاہ دھیاں کو مال نہیں دیتے زمینہ نہیں دیتے پترے دے انتقال کرے کھڑن قیامت اللہ حساب دینا پسے فرمایا کہ ایک ذرے دے برابر اگر تسا نا انصافی کر دیا سو قیامت اللہ تعالیٰ تسا کنے پوچھ سے تو اپنا بدلہ مل جاوے سے بعض دفعہ ساڑے علاقے دے ایوی کرنن مثال طور 10 وگھے زمین ہے نا 10 وگھے زمین ہے 3 پترن 2 دھیاں 10 وگھے پترے دے انتقال دھیاں کو 50 ہزار دیتا چاہ 50 ہزار دیتا چاہ ول بعض دفعہ عورت تا جڑا ذہن ہے نا یہ بھولا بھالا ہوں گا عورت وال ہی چیز دے خوش تھی میں دیا چلو میں کو پیسے دا مل گئے یہ جڑا حق بندہ کھا دی میں نا قیامت علینا حساب دیتا ویسی اور انہی وعید بھی وہ ہے جنہی میں پچھلے جمعے دورے سامنے میں بیان کیتا ہم کہ ایک گٹھ زمین پہ اگر بندہ نا حق کھا دے گے کل قیامت علی تحت سرا تک ساری زمین اکھاڑ دے گلے دے سٹی ویسے کہ جرا اپنے دھیے دا اے کھڑا کر کھا گئے تحت سرا تک ساری زمین پکڑ دے انہیں گاٹ دے فیٹ کی تھی ویسے بندہ آپ کی ٹوٹ سے دے زمین کو رلے کھلے سے اللہ تعالیٰ آپ سارے کو انصاف علی صفت عطا فرماوے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم ہے جنہیں اندر اے صفت ہے قرآن کی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ فرمایا ہلاکت ہے انہاں لوگے واسطے جنہیں ناک تول دے اندر کمی کریں دے اس سرے معاشرے دے اندر رواج چلتا پہ یہ دکاندار اللہ معاف کرے یہ سمین مقناطیس رکھی بیٹھے مقناطیس وہ بندہ اے پرلے پاسو کھڑے کونٹر دے پرلے پاسو کھڑے اور دے میں کو چاول 2 کلو دے چا یہ اورلے پاسو بٹھا دے نال مکنا چمڑے نے 1/2 کلو دا 1.5 کلو چاول تول دے بلا مکنا تلو دے ہٹا دیں دے 1.5 کلو دے 2 کلو دے پیسے یہ ساڑے اندر یہ ساریاں برائیاں یہ پچھلے قوم علیہ ساڑے اندر جاری تھی ہیں اللہ معاف کرے اللہ پاک محفوظ فرماوے ورنہ اسا حضور علیہ السلام دی ذات دی وجہ کرے بچے کرے ورنہ کڈر دے اسا پتنی سنگل کیا کوٹ تھی ونیا اے حضور علیہ السلام دی کرم نوازی ہے کہ اللہ سے کرو دعا کر دے گا اللہ سیاں میری امت تے اجتماعی عذاب نازل نہ کرے کہ ساری امت کو غرق کر دے اور مجھے دعا حضور علیہ السلام فرمانے میری امت کو اگر کہیں جا دے کوئی فردن عذاب ملے گا ایک کتا سور دے بھولو بلا نہ بڑھا ورنہ پتہ نہیں ساری آج کیا حالت ہو گیا اے 4 یا 5 دی تھے کرن میاں والی دے اندر ایک واقعہ پیش ہے عجیب دردناک واقعہ پیش ہے حضور علیہ السلام دی اعلان نبوت کے پہلے دا زمانہ وہ بندہ سامنے رکھ لیتا سی حقیقت کے اندر بڑا ظلم کیتے سے بندے دے گھر ایک بیٹی پیدا تھی ہے بیٹی بڑی انتہائی خوبصورت ہے انہیں تصویر آیا کھڑے نیٹ دے ہوئے بندہ اپنے گھر والی کو آکھے سی اجر تک پیٹ دے وچ بال ہے کہ اگر تیرے پیٹ کی جو دھی نکلی نا میں دھی کو قتل کرے سر اے اساڑا مسلمانے دا اے حال تھی گئے اپریشن تھے وہ عورتا بال پیدا تھی گئے اور انتہائی خوبصورت لڑکی پیدا تھی ہے
وہ نوجوان نے اپنی بیوی کو آکھے کہ میں کو قتل کرے سا. عورت نہ چاہتی ہے کہ میری دھی قتل تھی میں. حالانکہ خامد میاں دے درمیان تعلق ہی ٹھیک ہے، محبت پیاری صحیح ہے. ایک ہفتہ گزرے وہ موقع دی تلاش رہی ہے. پسٹل کی جو گول ہے 7 نہیں دی دھی ہے، 7 نہیں دی دھی دے وجود دے وچ وہ بندہ 5 گولیاں مارے سے. یہ ایسا مسلمان ہے. پوچھا گیا کہ تو یہ دھی دے پیٹ کیوں گولیاں ماری؟ جواب دے دے کہ میں کو پتر چاہیے ہاں، میں کو دھی کے نہیں چاہیے دی. اللہ دا قرآن دے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، ایک قیامت اللہ جرا پیو دھیے کو قتل کر دیں دے. اچھا میں ایک بئی گالے کر چھوڑا، اے جرا اسانے شادیاں تھی وجہ نا فلا 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 9 مہینے تک وہ پیٹ تے وچ بال بن میں 6 مہینے 7 مہینے تک فلا مشین لوایا بل کیا دن بھئی انہیں وچ بھئی بال نہیں ہے بلو کہ کیپسول کی گولیاں کھادا وہ اندروں کچرے تھی تے باہر نکل گئی. یہ بھی قتل دے اندر شامل ہے. ایک قتل دے اندر شامل ہے. کل قیامت نہیں کرے سوال کی طرف سے قرآن دے آئے تھے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. کل قیامت علی اجرا زندہ درگور کرن. ایک کفار دے زمانے دے اندر دھیے کو چاوجنا کھڈا کھٹتے زندہ کو پور دے بنا. کیسا شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی جماعت را دماد بنتے سارے گھر توڑ دیا. ایسا کوئی چیز گوارا کرے نعوذ باللہ. حضور علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں. حضور علیہ السلام پرورش کتنے انہیں کو اچھے طریقے نال پالے نے، انہیں دی شادی کتنے دیکھ بھال کتنے اور صحابہ دے مجمع دے اندر حدیث بیان کتنے. فرمایا ایک حدیث ہے فرمایا کہ جی عورت تے پیٹ جو سب کنے پہلے بچی پیدا تھی دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ یہ عورت خیر والی عورت ہے. انہیں میں جو خیر نکل سے خیر ظاہر تھی سے. مجھے فرمانے صحابہ کو کہ جرا بندہ 3 دھیے کو پالیس انہیں دے اچھے نہ رکھیس، لباس دا خیال کیتس، تربیت کیتس، تعلیم دیتس، اچھی جگہ دے رشتے کر دیتس. حضور علیہ السلام اپنی انگلیں دا اشارہ کتنے صحابہ کو 2 انگلیں دا اشارہ کر دے فرمانے کہ کل قیامت اللہ اے بندہ جنہ 3 دھیاں پالے سے کل اے بندہ دے میں محمد جنت کے اندر ہی میں کٹھے ہو سکتے. اسلام دھیے دا حق نسا دے گے. اسا حضور تے 29 ہے دھیے دا حق نہیں سے دے دے. ایک صحابی کھڑا تھے یا رسول اللہ اگر کہیں کو اللہ سے 3 دھیاں کرنی تا 2 دھیاں دیتے انہیں برے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمائے اے دھیاں دیونا 1 دیونا 2 دیونا 4 دیونا یہ اللہ دا کم ہے. اگر کہیں کو 2 دھیاں ملیں اور 2 دھیے کو صحیح طریقے نال پالس تربیت کیتس نہ رکھس اچھی جگہ دے شادی کرن کل قیامت علی یہ 2 دھیاں نہ بندہ بھی میں محمد اکٹھے ہی جنت داخل ہو. ایک صحابی کھڑا تھے یا رسول اللہ اگر کہیں دی 1 دھی ہے فرمایا کہ 1 دھی والا بھی میں اگر اپنی 1 دھی دے صحیح حقوق ادا کیتس جا کل قیامت علی یہ بندہ بھی میں محمد اکٹھے جنت داخل ہو. اللہ تعالیٰ آپ سارے کو حقوق اللہ دنال حقوق العباد ادا کرنے دی توفیق دے. دھیے دے حقوق ادا کرنے دی توفیق دے. پتر دے حقوق ادا کرنے دی توفیق دے. فرمایا مالک یوم الدین اللہ دی ذات قیامت دی دی مالک ہے. ایک مراد انصاف ہے. اللہ تعالیٰ پر سارے کو انصاف عطا فرماوے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ سے صرف تیری ہی عبادت کرنے ہیں، تیکنو ہی مدد مانگتے ہیں. ایک نے بندہ اپنی عاجزی ظاہر کرے. اللہ سے یہاں میں خود کوئی چیز ہی کہنے سارا کچھ کرنے والی ذات تو ہے. قرآن کی آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دا مالک بھی اللہ ہے، ذلت دا مالک بھی اللہ ہے. کوئی شخص یہ سمجھ ایسا کافی سارے لوگ میں اپنے اکھی دن آلی یہ سمجھ لوگ جنہیں مربع زمین ہے وہ سمجھ ذلیل دنیا دے بھی کوئی کرے. یہ سمجھ لوگ جنہیں دا ایک مرلہ زمین دا کرے اللہ سے انہیں کوئی اتنا عزت نہیں شاید کہیں گھڑتا ہوگا. عزت نہ پیسے میں چھے نہ زمین چھے نہ جائیداد چھے. عزت میں والی ذات اللہ دیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جی کو چاہے عزت عطا فرماوے، جی کو چاہے ذلت عطا فرماوے. بندے کو چاہیے کہ عجز و انکساری اختیار کرے. ہر ویلے اللہ دے کو گڑ گڑاوے اللہ سے میں کچھ کہے. اگر خدا نہ خواستہ تکبر آونے دماغ دے اندر تکبر آونے فرمایا جنہیں اندر آکڑ وڈئی آگے نا لاچا گھیل دے ٹوٹے تری بدھی کرے. تری کو مایا شایا دے دے بڑا انتظام دے وال فصلیں دے تو چکر شکر لے دے
میں بڑا کو جھام بھی کوئی کہ نہیں. فرمایا قیامت علی ایک کبیلی نے مکوڑے کی شکل میں اٹھایا اسے. اللہ سے فرمایا الکبر ردائی، جنی یہ تکبر ہے نا، تکبر اے میں خدا کو جچ دے، اے مخلوق کو نہیں جچتا. جہاں بندہ دنیا کے اندر تکبر کرنے، فرمایا ولا تسعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا. خبردار زمین دے اکڑ مکڑ نہ چلنا، تو زمین کو پھاڑ سکتی نہ تو آسمان دے بن سکتی. تو جرا کچھ ہے تو وہ کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کو آج